پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے. بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں, عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے. رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا, کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی. پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا. 1 سال کا کام باقی تھا مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. آپ نے غسل فرمایا, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر لی. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی, وہ دن میں کام کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا. جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو, اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا. پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں. اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگرانی ہونی تھی اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے. ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں. حضرت مریم کا بچے کی ولادت, عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر, پھر موسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا, یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات. یہ تاریخی واقعات ہیں. جو لوگ جاتے ہیں اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے, بڑی زبردست جگہ ہے, اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس, سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ,
تم لازم پکڑ لینا, اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے, میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے. میں قرآن سے اور حدیث سے, وقت ہوتا تو میں آج, چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا. یہ میرا یقین ہے, دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی, خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے, جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی, اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے, دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے, دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. والبلایا, اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے, یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا, ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں. پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے, ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی, یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے. اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا, اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے, جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں. یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. نمبر 2, یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے. نمبر 3, یہ دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے. نمبر 4, یہاں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام دفن ہیں. نمبر 5, یہاں پر بہت سارے صحابی دفن ہیں. نمبر 6, یہاں پر اللہ کی کرامت نازل ہوئی. نمبر 7, اللہ نے خود اس جگہ کو مقدس کہا ہے. نمبر 8, قرآن شریف میں 70 مرتبہ اس کا ذکر ہے. نمبر 9, یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. نمبر 10, دنیا میں ایک یہی جگہ ہے جہاں سارے انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. نمبر 11, کعبہ کے بعد صرف اسی مسجد کا ذکر قرآن میں